السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سم ٹائمس کچھ چیزیں، کچھ لوگ، کچھ فیلنگس اتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ اس ٹائم پہ یہ چیز، یہ بندہ، یہ واٹ ایور وہ چیز ہمیں نہیں ملے گی تو اٹ ول بی اے ہیوج فیلئر فار اس. ہم اس کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے ہیں اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے اگر یہ نہیں ملے گا نا تو پھر زندگی ختم ہو جائے گی. ہم لوگوں نے، ہماری یہ سیلف ازمپشن ہوتی ہے. مطلب ایک ہی چیز کو سینٹر بنا کے اور سینٹر آف فوکس بنا کے باقی ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز دی ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ایک تو یہ چیز کہ ہم لوگ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں جب کوئی بھی انسیڈنس ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم فوراً اس کے لیے اگینسٹ ریئیکٹ کرتے ہیں. کوئی بھی انسیڈنس بیٹر ہو، سویٹ ہو، کسی بھی ٹائپ کا انسیڈنس اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم اپنے پہلا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوراً ریئیکٹ کرنا ہے، ہمیں فوراً اس کا ریئیکشن دینا ہے، ہمیں فوراً رسپونڈ کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. سم ٹائمس اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی پیشنٹ. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو just take a step backward, just stay calm and to look what is going to happen next, just to observe the things. just sometimes زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود کو بھی اپنے آپ کو ایز این آبجیکٹ لینا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ that you are just a role in the whole story. ازیوم کیجئے کہ آپ ایک سٹوری کے اندر بس ایک رول پلے کر رہے ہیں اور اس رول کو پلے کرنے کے بعد بھی پارٹ موو فارورڈ. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ہی کل کائنات سمجھ لیتے ہیں، اس فیلنگ کو، اس پرسن کو، اسی مومنٹ کو کل کائنات سمجھ کے اپنی پوری زندگی کو سم ٹائمس جو ہے نا وہ اسپیشلی ینگ جنریشن میں یہ چیز بہت زیادہ میں نے آبزرو کی ہے دیٹ اٹ از ناٹ آلویز نیسیسری ٹو ریئیکٹ سڈنلی، ٹو رسپونڈ ٹو ایوری تھنگ دیٹ از کمنگ ان ٹو یور لائف. ایوری تھنگ از کمنگ فار سم اسپیسیفک پرپز. کوئی بھی چیز زندگی میں میننگ لیس نہیں ہے. ویدر دیٹ از اے گڈ اور بیڈ ایکسپیرینس، ویدر دیٹ از اے گڈ اور بیڈ پرسن، ویدر دیٹ از اے گڈ اور بیڈ فیلنگ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مومنٹ، کوئی بھی پرسن آپ کی زندگی میں یوز لیس نہیں ہے. مطلب یہ کائنات جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ یوز لیس ہوگی؟ نہیں نا. تو آپ بھی اسی کائنات کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور آپ کی پریزنس، آپ کی ایگزسٹنس، آپ کا اس دنیا میں آنا، آپ کا اس دنیا میں رہنا، سروائیو کرنا اور یہاں سے چلے جانا، یہ سارے ایوری تھنگ از جسٹ پلانڈ بائی دا نیچر. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آلریڈی پلان کی ہوئی ہیں ہمارے لیے. اس کے لیے اتنا زیادہ ہیڈک لینا اور یہ سمجھنا کہ میں ہر چیز کے آگے ہو کے اپنی تقدیر کو، مومنٹس کو، لوگوں کو روک لوں گا، بدل لوں گا، جانے والوں کو روک لوں گا یا آنے والوں کو جو ہے نا میں کہوں گا اسٹاپ اور ان کو اپنی زندگی میں، یہ کہوں گی ان کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گی. It is not many times possible. Few times it may be possible that things are in your hands. You can control the situation. Allah Ta'ala gives you ability to control the situation, but not all the times. تو اپنے اندر اتنی بیئرنس پاور لے کے آنا، دس از ایکچوئل پاور. آئی تھنک فوراً ریئیکٹ نہ کرنے کی پاور، پیشنٹ ہونے کی پاور، چیزوں کو ایبزارب کرنے کی پاور، آبزرو کرنے کی، ایبزارب کرنے کی اور موو آن کرنے کی پاور. دس از ویری اسٹرانگ پاور. یو نو دیز آر ویری اسٹرانگ پاورز ود ان دا ہیومن بینگس. دیز آر دا بلٹ ان میکینکس ایکچولی ود ان آل ہیومن بینگس. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی انر انرجیز کو، اپنی انر ایبلٹیز کو فیل ہی نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے اوپر ہم لوگوں کی ہمیشہ سپرفیشل جو فیلنگس ہیں وہ ڈومینیٹ کرتی رہتی ہیں. اب فیلنگس بھی ہو سکتی ہیں، ہیٹریڈ فیلنگس بھی ہو سکتی ہیں، لائکنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈس لائکنگ بھی ہو سکتی ہے. دوز فیلنگس میں آلسو بھی لائک اینگر، گرج اور مے بی ایکسٹرا ٹو شو ایکسٹرا لو اور ایکسٹرا گریٹیٹیوڈ اور شو ایکسٹرا افیکشن ٹورڈز اینی پرسن. تو وہ یہ تمام فیلنگس جو ہیں یہ اب ان کے سپرفیشل لیول پہ ہی رہتے ہیں. ان فیلنگس کے ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے دیٹ ایوری تھنگ کمنگ ان آور لائف از ڈیو ٹو سم ویری بینیفیشیل، ڈیو ٹو سم ویری میننگ فل پرپز. اگر ہم ان کے میننگس کو سمجھنا شروع کر دیں، چیزوں کے، لوگوں کے، رشتوں کے، کہ ان چیزوں نے ہماری زندگی میں آنا جانا ہے. دیز تھنگز آر جسٹ ٹو oscillate. These have life is not static. Life is not a stationary phase. It is very dynamic, very continuously changing. آپ دیکھیں کہ 5 سال پہلے آپ یہاں پہ تھے، اپنے آپ کو پھر دوبارہ وہاں پہ ہی رکھ کے دیکھیں کہ 5 years ago what was your personality, what was your thinking, what was your priority actually.
बात प्रायोरिटीज की हो रही है कि आपकी उस वक्त पे क्या प्रायोरिटी थी 5 साल पहले, तो क्या आज भी आपकी वही प्रायोरिटी है? ऐसा नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं। तो इन चीज़ों को, जिन चीज़ों के लिए 5 साल पहले मर रहे थे हम, जिन चीज़ों के ऊपर मर रहे थे, जिन चीज़ों के बगैर सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जिन लोगों, जिन रिश्तों और जिन फीलिंग्स और जिन ड्रीम्स के और जिन पैशंस कह लें, एम्बिशंस कह लें, जिनके बगैर इट सीम्ड दैट लाइफ विल बी इम्पॉसिबल, we are still living without all these things, and without all these things we are surviving. And when we look back at our past 5 or 10 years past, we just realize that those are our mistakes, those were like our immature kind of thoughts or immature kind of ambitions or dreams. तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं, नज़र आएंगी आपको, जो आप चाहेंगे कि वो ना होती तो अच्छा होता। तो इसी तरह से एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो आपके पास अल्लाह ताला ने वक्त ज़िंदगी में हाथ में आपके है, इस वक्त भी अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि पास तो गुजर गया, उसके बारे में रिग्रेट्स फील करना और उसी में ज़िंदा रहना, पास के अंदर ही चिपके रहना, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड इन माई ओपिनियन। आप प्रेजेंट में रहिए, इसको एंजॉय कीजिए और फ्यूचर के लिए ये सोचिए कि आप तो ओपन रखिए अपने दिल के और अपने माइंड के दरवाज़ों को ओपन रखिए और सोचिए कि जो जो कुछ मेरी ज़िंदगी में होने जा रहा है या होगा, जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने मुझसे पहले ली हैं, वो मुझे उससे पहले दी थी, ठीक है, वो अल्लाह ताला की ही थी। और जब हम कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम कहते हैं कि हम सब ने, हम अल्लाह की तरफ से हैं और हम सबको अल्लाह की तरफ ही लुटाया जाना है, ठीक है, हमें अल्लाह ताला की तरफ वापस जाना है। हमारा बीइंग मुस्लिम ये कॉन्सेप्ट है, और जब ये हमारा कॉन्सेप्ट है तो फिर हम इन चीज़ों को रियलाइज़ क्यों नहीं कर पाते कि चीज़ें, लोग, इमोशंस, ड्रीम्स, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन आवर लाइफ, and we ourselves are temporary, and we are here for just certain period of time, and then we have to move on. Similarly, things, people, dreams, all those feelings which are very special for us, those have been removed out of our lives just for sake of betterment, to bring betterment in our lives, in our future lives. वक्त को अपने हाथ में लेने की जो कोशिश है ना, ये कभी भी हमारी कामयाब नहीं होती। हम चाहते ही नहीं है कभी ज़िंदगी में कि हमारे जो बिलव्ड पीपल हैं, लव्ड वंस हैं, दे कुड गो एनीवेयर लिविंग अस। हम ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग को एक एक करके अपने रिश्तों को खोना पड़ता है। इसी तरह से हम सोचते हैं एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम in our life that these things are very much compulsory for me. This home, this environment, everything is very much compulsory for me. I can't survive without my kids. I can't survive without my spouse. I can't survive without all these relationships. But after a certain period of time, I will realize that one by one, I may be, may be forced by the destiny to be distant from these relationships, and or my relationships may be distant from me by the Allah Almighty's order. आप केयर कीजिए जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं इस टाइम पे, जो लोग, जो रिश्ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन चीज़ों को अल्लाह ताला की अमानत समझिए अपने पास, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, कुछ ब्लेसिंग्स जो अल्लाह ताला ने उनको दी हुई हैं, जब वो उनसे वापस ले ली जाती हैं, वट एवर, वो कोई दौलत, जायदाद है, घर है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, whatever is taken back by Allah Ta'ala, that becomes a huge grief for us. वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गम, दुख बन जाता है। जब अल्लाह ताला हमें वो देते हैं तब तो शायद हम शुक्र करना भूल चुके हों, लेकिन जब वो वापस ले ली जाती हैं चीज़ें, तो हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा हमारे ऊपर जुल्म हो गया है। स्पेशली आई वांट टू गिव दिस मैसेज टू माय यंग स्टूडेंट्स स्पेशली, that if you feel some kind of feelings for somebody, maybe that is opposite sex, or maybe that is your friends, close friends, your cousins, your teachers, anyone that is out of your blood relations, किसी के लिए भी अगर आप इस तरह की कोई फीलिंग फील करते हैं तो फ़ौरन उसको एक्सप्रेस ना करें, ठीक है, उसको एनालाइज करें, अपने आप में ही
اس کو اپنے تک رکھیں, اس کو انالائز کریں کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں از اٹ ریئلی ورکنگ, از اٹ ریئلی اے ٹرو فیلنگ, اور یا پھر آپ وقتی طور پہ اس بندے سے امپریس ہو گئے ہیں, بندی سے امپریس ہو گئے ہیں, اور آپ جو ہے نا فوراً کہہ دیتے ہیں کہ دیٹ آئی لو یو, آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو, اینڈ سروائیول از ناٹ پاسبل وداؤٹ یو. After a certain period of time, you will laugh at your experiences, you know. All these childish experiences will make you laugh in future. Guys, you realize that those were very childish attitudes actually. تو فوراً چیزوں کو رسپونڈ کر دینا, اپنے اینگر کا, غصے کا, محبت کا, ہیٹرڈ کا اظہار کر دینا, دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دیٹ از آلسو ٹیچنگ ایز دا ماڈیسٹی کہ ماڈریٹ وے از گڈ. بالکل اس سائڈ پہ ہو جانا یا پھر اس سائڈ پہ ہو جانا از ناٹ اے گڈ تھنگ. اٹ از اپریشیبل ان اسلام ایز ویل کہ آپ درمیانہ رستہ اختیار کریں. تو وقت کا آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں. کوئی بھی فیلنگ ہے, کوئی بھی بلیسنگ ہے آپ کے پاس آئی ہے یا آپ سے دور کر لی گئی ہے, تو فوراً ریئیکٹ مت کریں, فوراً اس کے بارے میں اپنے اندر کوئی گرج, کوئی ایسی فیلنگ ڈیولپ نہ کر لیں یا ریگریٹ ڈیولپ نہ ہونے دیں کہ آپ سے یہ چیز لے لی گئی یا آپ کو یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ملی. اس کے اندر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوتی ہے. یہ چیز تو ہمارا ایمان ہے نا, تو اس مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. نہ بھی سمجھ میں آئے تو بس ٹھیک ہے, توکل کا یہ لیول تو ہونا چاہیے بینگ اے مسلم کے جو ہو رہا ہے من جانب اللہ ہو رہا ہے, اور جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بینگ مسلم دس از آور فیتھ. تو فوراً ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے چیزوں کے اوپر. آئی ہیو ریئلائز دس, یو مسٹ آلسو ریئلائز دیٹ sudden reactions or sudden responses are not compulsory all the times. Sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر فوراً رسپونڈ نہیں کرتے تو دیٹ پرسن اور دیٹ تھنگ میں ڈومینیٹ اوور یو, اور آپ اپنے رائٹ کے لیے اگر نہیں بولتے تو اپنے رائٹ کے لیے بولیں, لیکن تھوڑا سا سوچیں اس چیز کے اوپر, تھوڑا سا ٹائم دیں. ہر فیلنگ کو, ہر جذبے کو, ہر بلیسنگ کو آپ کی لائف سے نکلنے میں یا آپ کی لائف کے اندر اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں, ایڈجسٹ ہونے میں, لوگوں کو, جذبوں کو, چیزوں کو, فیلنگس کو وقت دیجیے. ہوپ آئی کوڈ کنوے می میسج پراپرلی. پھر انشاءاللہ اسی طرح کے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.